अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ जर्नलिज्म की दुनिया के दो बड़े सितारे रऊफ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के बाद कौन होगा नैब के शिकंजे में? पीटीआई के खिलाफ धरना देने वाले मौलाना फजल रहमान की जायदादों की तफसीलात सामने आई हैं। अब नैब के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक भी की है कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो जायदादों की तफसीलात सामने आई हैं उनकी छानबीन की जाएगी। अब देखेंगे हम कि जो गरीब तरीन पार्लियामेंटेरियंस की लिस्ट में शुमार होते थे मौलाना फजल रहमान, अब वो आगे आने वाले दिनों में अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियंस की लिस्ट में भी शुमार हो सकते हैं। अब जब कि नैब इनके ऊपर तस्दीक करेगा, इस हवाले से वो तफ्तीश करेगा, तो एपीसी का आगे आने वाले दिनों में क्या बनेगा, क्या उसका इनेकाद होता नजर आएगा? इस स्टोरी पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ काबीना में इस्लाहात के इशू पर वजीरों और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान एक फड्डा देखने में आया है और कहा यह जा रहा है कि वज़रा ब्यूरोक्रेट्स पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके होने की वजह से अभी तक इस्लाहात में रुकावटें सामने आ रही हैं। 2 साल गुजर चुके हैं, कारकर्दगी सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ जो कि सेक्रेटरी हैं काबीना के अहमद नवाज सुखेरा साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम भला क्यों इसमें रुकावट बनेंगे, हम तो खुद ये चाहते हैं कि कारकर्दगी सामने आए और हम इस मुल्क की खुशहाली के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जो टॉपिक हमारा होगा, हम बात करेंगे कराची के मसाइल पर। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला शहर कराची, जहां पर अब तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं और कराची के मसाइल पर एक बार संजीदा नजर आए हैं। वो अलग बात है कि इसके हवाले से जो पैकेज अनाउंस किया गया है 1100 अरब रुपए का विफाक की जानिब से, वो पैसे कहां से आएंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो तमाम एकदम से हमने देखा कराची के मसाइल पर, एकदम से तमाम विफाक के जो नुमाइंदे हैं और सिंध के नुमाइंदे हैं वो इकट्ठे एक पेज पर नजर आए हैं। किसने इकट्ठा किया है, कैसे इकट्ठा किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वुड लव टू वेलकम रऊफ क्लासरा साहब एंड आमिर मतीन साहब। यू गाइज आर नाउ द पार्ट ऑफ पब्लिक न्यूज। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप काफी अरसे बाद स्क्रीन पर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बार फिर से पार्ट बने, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहले तो मुझे एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज सा हुआ है। वो कहते हैं डेंस से इत्तफाकात में से कोई बड़ी अजीब सी चीज़ है। हमारे जो शो के प्रोड्यूसर्स हैं तो वो बता रहे थे कि मारिया जो है ना, जब हम 92 पे शो करते थे तो मारिया उस वक्त वहाँ पे नंबल में पढ़ती थी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बात जो मैं बता रहा हूँ इससे पहले कि हम उस पर जाएँ। तो मारिया नंबल में थी तो इन्होंने वहाँ से इनको इंटर्नशिप के लिए वो चाहिए होता। हमारे पास सबसे ज़्यादा लड़के लड़कियाँ आते थे जिनको हम फैसिलिटेट भी करते थे। तो मारिया ने हमारे शो के लिए इंटर्नशिप अप्लाई की थी। तो अब आप ये किस्मत देखें कि अब इंटर्नशिप मिली या नहीं मिली मुझे नहीं पता। नाउ शी इज होस्टिंग आवर शो। जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इत्तफाकात होते रहते हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग वक्ती तौर पर मुमकिन है आप उस वक्त थोड़ी सी उस पर मायूस हुई हूँ कि आपको इंटर्नशिप नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा अच्छे खासे स्टूडेंट्स आ रहे होते। बहरहाल इत्तफाकात ज़माना है। अब आप उस पर हमारा शो होस्ट कर रही हैं, बल्कि आपको हम खुशआमदीद कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स के एक आप हाई प्रोफाइल शो कर रहे हो, एकदम आप ऑफ एयर हो, लेकिन मेरी और आमिर की एक मेरा ख्याल है वो रही है, थोड़ी सी एक मिजाज में है, सर्वाइवलिस्ट कह लें, एक थोड़ा सा फाइटर कह लें, ठीक है। मतलब अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ज़िंदगी में भी आते हैं, प्रोफेशन में भी आते हैं। कोई नहीं कोई मतलब बेसिकली मैं और आमिर मतीन जो है प्रिंट के लोग थे, ओल्ड स्कूल ऑफ थाट से। और मैं आपको अपना शायद पहले भी 1-2 दफ़ा मैं कह चुका हूँ, मैं फिर कह देता हूँ कि टीवी जर्नलिज्म मेरी लीस्ट या इस पे प्रायोरिटी थी। बल्कि जब पहली दफ़ा मुझे शो ऑफर किया गया था, दुनिया टीवी में मॉर्निंग शो था, काजी सईद साहब थे, नवीद काशिफ साहब, मियां आमिर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ। तो मैं उसके लिए 2-4 दिन सोचता रहा। मेरी वाइफ ने आखिर मुझे इनकरेज किया कि दुनिया बदल रही तुमको। मैं यार कौन आप जाएगा, कौन यहाँ पे तैयार हो, इस तरह की चीज़ें करें। सो मैं बेसिक मेरा आमिर का भी यही हाल था कि हम टीवी पे नहीं आना चाहते थे, पर सर्कमस्टांसेस जो है ना हमें ले के आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो भी हुआ है मतलब ठीक रास्ते में। फिर हम उसको लिखते भी रहे हैं, वीलॉग्स भी करते रहे हैं, शोज में भी आते हैं, लेकिन अपने शो की एक ओनरशिप जो है डेफिनेटली एक और चीज। सोशल मीडिया का भी पार्ट है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी पार्ट है। सर, आपने मिस किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस तमाम टाइम में? मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ और मैं 35 साल में तकरीबन आप समझ लें 27-28 साल प्रिंट में रहा हूँ और मैं बड़ा ही प्रिंट में खुश था। मैं किस्म का वो जो कहते हैं ना, मुझे भी धक्का दे के टेलीविज़न में आना पड़ा कि घर के हालात जो है ना, प्रिंट की हालात पाकिस्तान में ये हो गए हैं कि उनकी तनख्वाहें इतनी कम है कि गुजारा नहीं चलता। तो मैं बड़ी मजबूरी में टेलीविज़न में आया। तो मगर अगेन जब आप आ जाते हैं तो जो टेलीविज़न की एक रीच है, उसका एक वो है,
اور میں 5 سال تھوڑا سا تھک بھی گیا ہوں، اور میرا خیال ہے صحافیوں کو بریک لینی چاہیے. ہمیں اتفاقاً حالات نے بریک دلوا دی، تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو کہ ریفلیکٹ کریں، کتابیں پڑھیں، ری تھنک کریں، چیزوں کو دیکھیں. تو وہ ایک تو وہ کرتے رہے. دوسرا یہ دس از پارٹ آف دا جاب دیٹ وی چوزن. جرنلزم میں یہ جب اب تو ٹیلی ویژن کی وجہ سے بڑی بہاریں آ گئی ہیں، بڑے پیسے آ گئے ہیں، اور جس زمانے میں ہم نے جرنلزم آج سے 35 سے پہلے شروع کیا تھا تو اس میں بہت تھوڑے پیسے ہوتے تھے، اور بڑی عام بات تھی کہ صحافی اپنے اصولوں سے یا اپنے ویلیوز کے لیے بے روزگار ہوتے تھے، بلکہ بہت زیادہ کوڑے کھاتے تھے، جیلے جاتے تھے. ابھی بھی حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، مگر وہ ہے کہ یہ پارٹ آف دا جاب ہے. تو بٹ گڈ ٹو بی بیک، اور یہاں بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ ماحول ہمیں وہ ہے. اینڈ سو فار سو گڈ، لیٹس ہوپ کہ یہ ایسے ہی رہے گا. انشاءاللہ. سر آپ دونوں کو خوش آمدید ویلکم کرتی ہوں میں بھی اور پبلک نیوز بھی. اب ناؤ کمنگ ٹو ٹاپکس. سر نیب تو تحقیقات کرے گا، وہ تو جائے گا اس کی طرف. کیا مولانا فضل الرحمان اس کے لیے تیار ہے؟ میرا خیال ہے سٹوری عامر متین صاحب کے پاس ہے کہ آج کچھ اچھا خاصا بم سیل یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ان کے پاس. چلے سر عامر صاحب کے پاس، عامر صاحب آپ بتائیں مین کرسٹ کیا ہے سٹوری کا؟ جو ہے نا، یہ ہم ساری ٹیم کا ہمارا ہمیشہ کاوش ہوتی ہے. کلاس صاحب بھی ہے، یہ مجھے آگے پھنسا دیتے ہیں. اس وقت سٹوری یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی پاکستان کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے 2 سال کے بعد اپوزیشن گینگ اپ کر رہی ہے یا تیاری کر رہی ہے، دوبارہ اکٹھے ہونے کی ہے. اے پی سیز ہو رہی ہیں، رہبر میٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ جو پہلے تھا کہ جناب عمران خان صاحب کیونکہ وہ ہائیبریڈ سسٹم کے پیداوار ہیں تو ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. تو فضل الرحمان صاحب نے پچھلے سال جو دھرنا کیا تھا، ایک دفعہ انہوں نے ہلا دیا تھا. تو اس میں مگر یہ الزام یہ لگتا تھا کہ یہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے. پیپلز پارٹی کے دیکھیں آصف زرداری صاحب پہ بھی مقدمات ہیں، بلاول بھٹو پہ بھی ہیں، مریم بیل پہ ہیں، نواز شریف صاحب باہر ہیں، ان کے شہباز شریف صاحب بیل پہ ہیں، آدھی پارٹیاں بیل پہ ہیں. کہ جب اتنے کمپرومائزڈ ہوں، پھنسے ہوں، تو وہ تھا کہ یہ کیسے لڑیں گے تو فائلیں کھل جاتی ہیں، ڈریں گے کہ لڑیں گے مریں گے. مگر ان کے درمیان میں ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے پچھلے سال دھرنا کیا اور جو ان کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہوں. ان کا نام تھا مولانا فضل الرحمان. فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، وہ اسٹریٹ پاور انہوں نے پچھلے سال شو بھی کی، اس دفعہ بھی وہی لیڈ کر رہے ہیں. تو سٹوری یہ ہے کہ وہ بھی پہلے ابھی تک بچے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیسے بچے ہوئے تھے یا خبر باہر نہیں نکلی. وہ نیب کے ریڈار میں اب آ گئے ہیں. اچھا، ریڈار یہ اب نہیں آئے. ایکچولی سٹوری یہ ہے کہ کافی سالوں سے تھے، کسی کی نظر نہیں پڑی گئی تھی. یہ موسٹ گارڈڈ سیکرٹ رہی. اور ہم صحافیوں کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے کبھی اس کے اوپر ڈگ نہیں کیا تھا، کہ ہمیں بھی وہ نہیں تھا. تو ان کی جو تفصیلات ہیں وہ کلاس صاحب اور میں جب تھک جاؤں گا تو کلاس صاحب پلیز وہ کر لیجئے گا، آپ ٹیکل کر لیجئے، کیونکہ کافی ہے یہ جو ہے کہ پوری فائلوں کے تھدے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس کو کم وقت میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں مختصراً. اس طرح یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اچھا یاد رہے کہ ہم نے جو ہے اس ساری جو اس کا کر رہے ہیں، اس تصدیق جو ہے نیب کے ترجمان نے کر دی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے نا تفتیش جو ہے نا کمپلینٹ جو ویریفیکیشن آتی ہے وہ ہیڈ کوارٹر نیب میں آ گئی ہے کہ اس کی اب تفتیش کی جائے. اور ای بی ایم بیٹھے گی جو اس کے اوپر فیصلہ، ایگزیکٹو بورڈ کا میٹنگ ہوتی ہے، اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے. تو یہ تفتیش کے لیے تیار ہے. دس ہیز بین کنفرمڈ بائی آفیشیل اسپوکس مین آف نیب. دوسرا، کیونکہ اس میں اتنی تفصیلات ہیں خوفناک کہ فضل الرحمان صاحب یہ ان کا تاثر انہوں نے ہمیشہ دیا تھا کہ میں غریب ترین جو ہے نا، یہ جو ساسے پیش کیے جاتے ہیں نا، اس میں نے ہمیشہ غریب ترین جو پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ان کا کلیم تھا کہ میرا نہیں ہے. حالانکہ دیکھنے میں اگر دیکھیں تو ان کے پاس 5-5 6 پراڈکٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، مگر کاغذوں میں ان کے جو ساسے ڈکلیئر کیے گئے تھے وہ تھا غریب ترین. اب ان کاغذات کے اس سے جو نظر آتا ہے کہ شاید وہ امیر ترین اس میں سے ہیں. اگر یہ جو الزامات نیب جن کی تفتیش کر رہی ہے یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو شاید پاکستان کے امیر ترین پارلیمنٹیرینز میں آ جاتے ہیں. ہم نے یہ بتانے سے پہلے کہ کیا تفصیلات ہیں، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی
تو ان کے وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، ان کے آپ کو پتہ خود نہیں اٹھاتے، ان کے پی اے ہیں طارق صاحب، ان کو پھر ہم نے 12 میسج چھوڑے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جناب آپ اپنا پلیز ورژن دے دیں، اور پہلے دے دیں، ٹیکسٹ میں دے دیں، اب دے دیں، ڈیورنگ دی پروگرام دے دیں، اگر اس وقت دینا چاہیں یا کل دے دیں، پرسوں دے دیں، جب بھی دے دیں ہم بخوشی ان کا ورژن چلائیں گے۔ ان کے جو اثاثے ہیں نا، ہم نے یہ 2017 میں آپ کو 2018 میں آپ کو الیکشن ہار گئے تھے، پر اس میں الیکشن لڑتے وقت آپ کو اثاثے جمع کرانے پڑتے ہیں، تو انہوں نے جو اثاثے اپنے جمع کرائے تھے تو مولانا فضل الرحمان کے ٹوٹل جو ایسٹس تھے وہ انہوں نے 47 لاکھ روپے کے ٹوٹل کرائے تھے کہ میری ٹوٹل جائیداد جو ہے وہ 47 لاکھ کی ہے۔ اس کے اندر ایک جو ہے وہ ان کا آبائی جو ہے ریزیڈینشل گھر ہے، تو یہ ونڈا خان عبد الخیل میں 15 لاکھ روپے اس کی مالیت انہوں نے بتائی۔ اس کے بعد ایک مدرسے کے ساتھ ایک شورکوٹ ڈی آئی خان میں، مجھے کریکٹ کرتے جائیے، ریزیڈینشل ہاؤس ہے جو کہ مدرسے کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو اس کی 25 لاکھ ہے۔ پھر ایک انہوں نے 7 لاکھ کا ایک اور پلاٹ بتایا جو کہ وہ بھی مدرسہ جو ہے نا وہ معرف الشریعہ شورکوٹ ڈی آئی خان میں، یہ بھی 7، ٹوٹل 47 لاکھ کے انہوں نے ایسے ڈکلیئر کیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میری جو فیملی میں زیورات وغیرہ ہیں وہ 9,50,000 کی ہیں، اور بینک میں میرے پاس 20 لاکھ روپے جمع ہیں، اور جو ہے ٹوٹل جو ہمارے گھر میں فرنیچر ہے بڑا سادگی کا کام ہے، صرف 60,000 روپے کا فرنیچر ہے، اور ٹوٹل جو وہ ٹیکس دیتے ہیں اس گوشواروں میں وہ صرف 2 لاکھ روپے ہے۔ یہ میرا خیال ان میں سے ہمارے کافی سارے یہ بیچارے جو پروڈیوسر ہیں نا اس سے ڈبل ٹیکس شاید دیتے ہوں گے۔ 2 لاکھ بہت ہی تھوڑا ٹیکس ہے۔ اب یہ تو ہو گئے ان کے اثاثے جو ہے، میں تھوڑا سا صاحب شروع کرتا ہوں، پھر آگے آپ ٹیک اوور کر لیجیے گا، میں تھک جاؤں گا، میرے سانس چل جاتا ہے۔ ابھی یہ تفتیش ہو رہی ہے اور یہ ہم نہیں الزامات لگا رہے، یہ وہ الزامات ہیں جس کی تفتیش نیب کر رہی ہے، اور اب سے نیب نہیں کر رہی، اس کے اوپر پہلے بھی 3-4 سال سے ڈپٹی کمشنر ڈی آئی خان فار ایگزامپل ایک تفتیش کر کے ریکمینڈ کر چکے ہوئے تھے نیب کو کہ اس کی تفتیش اس کو انکوائری کر کے کیس بنایا جائے، مگر 3 سال سے یہ فائل نہیں کھلی تھی، یہ فائل نہیں کھلی تھی، اس پہ کام نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے اندر جو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ الیجڈ مبینہ طور پہ یہ ان کی جائیدادیں ہیں، اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک بنگلہ ہے، بنگلہ فار ہز بردرز آن بنو روڈ پہ ایک بنگلہ ہے، ایک شوگر مل کے متعلق شکایت ان کی ہے، ایک 300 کنال کی زراعتی زمین ہے، اس کے بعد ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے alleged to have transferred agricultural land situated at موضع رتہ کلاچی میں جو ہے گورنمنٹ کا لینڈ تھا وہ سرکاری اس پہ ہے۔ اب یہ اس کے نیچے جو فائنڈنگز ہیں نیب کی انیشل فائنڈنگز جو کہ اب اگلی سٹیج پہ جانے کے لیے تیار ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک گھر ہے عبد الخیل پہاڑ پور ڈی آئی خان میں، یہ تقریباً ہے اس کی جو ویلیت ہے 1.5 ملین ہے، ایک گھر شورکوٹ تحصیل میں سپیڈ پکڑ رہا ہوں کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہے، ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان میں یہ اس کی ویلیو بتائی گئی ہے 2,50 لاکھ، پھر 5 کنال کا پروجیکٹ۔ اچھا یہ ہے جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، یہ جو ایسٹس ہیں، میں ان کے جو نان ڈکلیئر جو نہیں کیے ہوئے نا اس پہ آتا ہوں۔ انہوں نے ان پہ یہ الزام ہے کہ جناب یہ جو آخری 7 لاکھ والا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ 2 گھر بھی اٹیچڈ ہیں، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کے پاس جو ڈپٹی کمشنر نے جو انکوائریاں کی اس کے اندر کوئی 47 کنال 4 مرلے جو کی پراپرٹی ہے شورکوٹ میں، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی لطف الرحمان has 3 کنال 3 مرلز in the name، اینڈ عطاء الرحمان کے پاس جو ہیں ان کے بھائی وہ بھی ہیں، ان کے بعد 13 مرلہ اپنے نام پہ ہے، ایک جیپ ہے لینڈ کروزر پراڈو لطف الرحمان صاحب کے نام جو کہ نومبر 2013 میں امپورٹ کی گئی، اور یہ اس کی ویلیو کہہ رہے ہیں 60 لاکھ روپے ہے، ٹوٹل 47 لاکھ کے اثاثے ہیں، مگر یہ صرف ایک لینڈ کروزر
جو کہ منگوائی گئی، جو جن کے اوپر تو اللیجڈلی مبینہ، یہ ساروں پہ مبینہ سمجھے گا، سب پہ یہ وہ تفتیش ہے جو کہ نیب کہہ رہی ہے، ہمارے وہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ان کے بے نامی کی جو ہے نا وہ کیسز بہت زیادہ ہیں جن پہ وہ شک کر رہے ہیں کہ انہوں نے کافی لوگوں کے نام پہ لی ہوئی ہے، کافی ساری ان کی جائیدادیں ہیں جو نیب تفتیش کر رہی ہے جو کہ بے نامی میں لی گئی ہیں، لوگوں کے نام پہ لی گئی ہیں۔ ان کے نام جو ہے وہ ہے 2 گھر ہیں اور 1 پلاٹ ڈی آئی خان میں ہے، ایک F8 اسلام آباد میں، F8 اسلام آباد میں منیمم جو گھر ہے 10-15 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، اس سے نیچے نہیں ہوتا، 25-30 کروڑ کے بھی ہیں۔ فلیٹس اینڈ شاپس ایٹ پشاور، کراچی اینڈ کوئٹہ۔ اس کے بعد جی ہے ایک گھر مدرسے کے ساتھ 5 ایکڑ ایگریکلچر لینڈ ایٹ عبد الخیر ڈی آئی خان، ایک گھر مدرسے کے ساتھ 5 ایکڑ لینڈ ایٹ شورکوٹ، ایک فلیٹ 1 فلیٹ ان دبئی۔ پھر ریسنٹلی پرچیز لینڈ ایٹ چک شہزاد۔ چک شہزاد میں آپ کو پتہ ہے جو ہے نا اربوں روپے کی ہوتی ہے، اس پہ نیب کو یہ تفتیش کر رہی ہے۔ ان کے خیال میں مبینہ طور پہ یہ ان کے سندھی ہیں ایکس سینیٹر غلام علی صاحب اور ان کے بیٹے جو کہ ان کے داماد بتائے گئے ہیں، ہمارے سے کریکشن غلطی ہو جائے تو کریکٹ کر دیں کوئی، حسن فیاض علی جو ہے، انہوں نے 3 ارب روپے کا یہ لیا گیا۔ یہ دائر یہ تفتیش کر رہی ہے کہ یہ شاید بے نامی کا تھا اور پھر بیچ بھی دیا گیا بڑے ہینڈسم پروفٹ کے اوپر۔ صاحب میں اب تھک گیا ہوں، یہ یہاں سے آپ کے پاس سارے پیپر ہیں، میرے پاس صرف آپ پڑھ چکے جو پیپر ہیں، آپ کو میں کوئکلی اب یہ لمبی لسٹ ہے، میں کوئکلی سپیڈ میں جاتا ہوں۔ جو ہے یہ تقریباً جو نیب کی لسٹ کے اندر ایک کیٹیگری کے اندر جو ہے نا 68 ہوتا ہے، 68 کروڑ روپے کے جو ہے نا بے نامی کے الزامات ہیں کہ جناب یہ لیا۔ اس کے اندر 300 کنال جو ہے وہ بنگلہ ایٹ ہمال ولیج ورتھ 30 کروڑ، 900 کنال ایٹ بابر کچا تحصیل پرووا ورتھ، یہ میرا خیال ٹکر کے اوپر جو ہے نا ہماری اس کے اوپر یہ اسکرین کے اوپر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ 5 کروڑ، 350 کنال جو ہے رمک میں ہیں، تحصیل پرووا کے اندر کوئی 3.5 کروڑ ہے، پھر لاہور چین کے تحصیل پہاڑ پور میں ہیں 300 کنال، موزہ شیخ راجہ انڈیا خان یہ 5 کروڑ کے ورتھ ہے، 1500 کنال ان گڑا رحمان 7.5 کروڑ، یہ اس کے بعد لمبی لسٹ ہے، 5 کنال ایٹ نواب اڈا موزہ مریالی جو ہے۔ پھر اس کے بعد کوئکلی لاسٹ میں کرتا ہوں، بڑی لمبی لسٹ ہے، سارے بتاتے بتاتے سارا پروگرام ختم ہو جائے گا، کہ 17,192 کنال زمین، 17,000 جو ہے ورتھ ملینز اینڈ بلینز ان ڈی آئی خان ان دا نیم آف فرنٹ مین وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے اوپر کی تھی وہ تفتیش کر رہے ہیں، مبینہ طور پہ یہ ان لوگوں کے نمبر پہ لی ہوئی ہے۔ میں تھک بھی گیا ہوں اور یہ لمبی ہے، باقی تفصیل اگر رہ گئی تو کل میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے سر، ابھی ہمارے پاس بریک کا بھی ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ جو اثاثے ڈکلیئرڈ ہوئے ہیں اس کے بعد کیا مولانا فضل الرحمان تیار ہے انکوائری کے لیے؟ بریک کا ٹائم ہوا ہے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رؤف کلاسٹرا صاحب، اب آپ سے جاننا چاہوں گی، تفصیلات تو عامر متین صاحب نے مجھے بتائی ہیں اور عوام کو بھی بتائی ہیں، بٹ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی آگے ڈیٹیل بتائیں گے؟ کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ عامر صاحب جو سٹوری لے اب تک مولانا صاحب پہ جو لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے کوئی سٹوری آئی تھی، خبر آئی تھی جو مجھے یاد پڑتی ہے، وہ جناب مشرف صاحب کے دور میں آئی تھی، 2006 یا 2007 مجھے یاد پڑتا ہے۔ اس وقت ان کی حکومت تھی MMA کی تھی، وہاں پہ اس میں KP میں کہہ لیں، وہاں پہ KP میں تھی، اس وقت سرحد کہتے تھے، KP بعد میں ہوا۔ تو ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے تو ان پہ یہ آئی تھی ان کے حوالے سے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی شہداء کی زمین تھی، کوئی سرکاری زمین تھی، تو وہ اللیجڈلی ان کو ٹرانسفر کی گئی، تو اس پہ بڑی سٹوری پہ اچھا خاصا رولا پڑ گیا تھا ان دنوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی نے اور دیگر لوگوں نے بھی بڑا، آج کل تو بڑے اکٹھے ہیں نا، مولانا صاحب بھی اکٹھے ہیں، نواز لیگ بھی اکٹھی ہے، اس وقت اکٹھے نہیں تھے۔ اس وقت مولانا صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر تھے اور یہ جناب مشرف صاحب کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے، لہٰذا
आके जितनी भी तनकीद होती थी हिट करते थे पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो है वो मौलाना साहब पे करती थी। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का बड़ा एक अजीब सा कल्चर है। और वो इनको ताने देते थे कि आप जनाब मुशर्रफ की बी टीम है, आप यहाँ पे उस डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं बला बला। और मौलाना उनके आके उसमें कह सकते उनके जो नाराज लोग थे भूल भी जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। आज जरा उनको दाद दें। अगर किसी दिन कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में निकलवा के ले आऊं कि वहाँ पे मौलाना साहब इनके खिलाफ क्या तकरीरें करते थे पीपल्स पार्टी पे नवाज, लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि वो जिनके लिए खड़े हुए थे एक कंटेनर पे चढ़े हुए थे और वहाँ पे खड़े होकर तकरीरें हो रही थी, जो उनका जुलूस आया था पिछले दिनों में। तो उन्हीं दिनों में ये स्कैंडल आ गया था कि मौलाना साहब के हवाले से कि जनाब की ज़मीन कुछ इस तरह की ट्रांसफ़र हुई है। तो जब वो आके उस पर बहुत दबाव बढ़ा तो वो ज़मीन कैंसिल हो गई थी। तो वही मैं देख रहा था जो उस पर आमिर साहब हैं कि बड़े अरसे बाद आफ्टर मैनी ईयर्स, जो मुझे वो उस वक्त मेजर पड़ता है जो स्टोरी यही थी, अब मैं वो भी देख रहा था कि उस वक्त 4000 कनाल की एग्रीकल्चर ये लैंड थी जो कि कैंसिल हुई थी, 2006 में अलाट हुई थी और 2007 में कैंसिल हो गई थी। और प्लस इसके बाद फिर जो नैब ने आके इंक्वायरीज़ की हैं, ये बड़ी फ्रेश ये रिपोर्ट है जो आमिर साहब ने 23 जुलाई अभी गुजरा है, अभी महीना डेढ़ हुआ है, उसमें सारी चीज़ें प्लेस की गई। और आमिर साहब सही कह रहे हैं, इनको पढ़ते हुए जो नैब की फाइंडिंग है इसमें 2-4 इदारे मुझे लग रहे हैं जिन्होंने चीज़ें इकट्ठी की हैं। और आमिर साहब की बात मुझे ठीक लग रही है कि जब ये अभी धरना दे के गए हैं तो कुछ चीज़ें तो पहले पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। और आपको पता है हमारे यहाँ कल्ले बंदे तक काम नहीं लगता, ये नहीं लगता, ये हमारे यहाँ ये चीज़ें संभाल के रख ली जाती हैं कि टाइम आएगा तो इस्तेमाल करेंगे। सो मेरा ख्याल जब उन्हें ये लगा कि मौलाना साहब आए तकरीरें की तो फिर कहा गया कि भाई साहब वो निकाले ना, ज़रा फाइलें पड़ी थी, उनका क्या करना है। जो वो शेख रशीद साहब कहते होते ना कि हर एक पे कोई ना कोई फाइल पड़ी हुई है, तो वो फाइल निकालेगी। और बड़ा इसमें जो मोस्टली मौलाना साहब ने खैर एक समझदारी की हुई है मेरा ख्याल है। वो उसमें उनको जिनको जो मैंने पढ़े हैं ना आप वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, मोस्टली फ्रंट मैन के नाम आ रहे हैं। अब ये एस्टेब्लिश करना नैब के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि फ्रंट मैन, मतलब मैंने अगर मारिया के नाम पे जायदाद खरीदी है तो हाउ विल यू एस्टेब्लिश इट कि जनाब कि ये मेरा। हाँ ये ज़रूर है कि मारिया से फिर पूछा जाएगा कि आपके पास 3 बिलियन रुपीज़ कहाँ से आए थे, आपने चक के शहजाद में ज़मीन खरीदी। फिर इन पे बल्डन आएगा, जब इन पे बल्डन आएगा कि आप बताएं, फिर ये बताएं कि नहीं जनाब रऊफ साहब का पैसा था, वह भटिंडा मेरे पास है। इट्स ए वाइट कॉलर क्राइम टाइप है। या तो मारिया मान जाएं जो कि शायद काफ़ी लोग मान रहे हैं, या फिर ये वरना नैब का रिकॉर्ड देखते हुए तो बड़ा मुश्किल लगता है कि इस्टेब्लिश हो। हाँ लेकिन मौलाना साहब जो है ना, एक और भी चीज़ हमें देखनी होगी बड़ी, उसमें डिटेल हो। इसमें डेरा गाजी खान का डेरा इस्माइल खान जो है उनके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बड़ा लगाया गया था कि आप निकालें लोकल चीज़ें, सारा कुछ है वो। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी आमिर साहब इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि मौलाना साहब तो बहुत बड़ी उस पर उनको बुलाना नैब अफोर्ड कर सकेगा कि मौलाना को कहें कि आप आएँ और हमारे सवालात का जवाब दें। उसका एक बैकग्राउंड है कि आपको याद हो कि जब वहाँ मरियम नवाज साहब आई थी ना लाहौर में, तो पथराव वगैरह हुआ था, तो उनके डीजी नैब को पूछा गया कि जनाब मरियम नवाज साहब को आप कब बुला रहे हैं दोबारा। तो उन्होंने कहा था बड़ी मासूमियत से, उन्होंने कहा जनाब कि हमने दोबारा पत्थर खाने हैं। वो तो मरियम नवाज साहब को नहीं बुला पा रहे जो वीक विकेट पे हैं। अगर देखा जाए मौलाना साहब के साथ तो बड़ी स्ट्रीट पावर है, इनके तो बड़े डाई हार्ड फैन हैं, इनके तो बड़े फॉलोअर्स हैं। तो नैब की इतनी है अप्रोच, इतना इनका क्लाउट है कि मौलाना साहब को बुलाया जा सके। और इनका जो वो है वेट है, मैं पॉलिटिकल वेट की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी नहीं कर रहा, इनका जो पॉलिटिकल वेट है उसको ये हैंडल कर सकेंगे। आई सीरियसली डाउट। आपके ऐसे मेरा ख्याल इस वक्त जो आपने कहा है ना, सबसे बड़ा पाकिस्तानी सियासत का यही सवाल है कि क्या जो है इन चीज़ों से, आई एम श्योर कल जो है इसका ठीक ठाक जवाब देंगे, उनके पास बड़े जवाब होंगे भी। और आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये 10-20 साल से काफ़ी सारे पुराने केसेस हैं, एयर एंड डे रिपोर्ट भी होते रहे हैं, कुछ चीज़ें नई भी हैं और नई चीज़ें बड़ी कुछ खौफनाक भी हैं। तो ये देखना है कि जनाब इस पे वो पीछे हटते हैं या मेरी जो भी इतलाएँ हैं अभी तक जो है जो कह रहे हैं कि ऑलरेडी उनके नोटिस में ये चीज़ें ला दी गई हैं, अब दिखा दी है। मगर ये आप पता नहीं इत्तेफाक है कि पिछले कुछ अर्से से मौलाना फजलुर रहमान जो पहले वो कह रहे थे ना कि मैंने ही इसका सारी एपीसी का और धरनों का इंचार्ज मैंने, दरम्यान में आपने याद होगा कि इन दोनों को निकाल के उन्होंने कहा मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं अकेले ही करूँगा। इन 2 पार्टियों को बगैर कमेटी बना दी थी। अब थोड़ा सा आपको पता है पीछे हटते नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि वो उन्होंने ये मोहम्मद मालिक साहब ने पिछले दिनों एक ट्वीट की थी कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मरियम बीबी, मालिक साहब ने ये एक दुर्फितनी छोड़ी थी कि इन्होंने मरियम बीबी ने इनके तक पैगाम पहुँचाया कि आप मुझे कॉल ऑन करें जो है पब्लिकली जो है। तो इन्होंने एक महफिल में कहा कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब ज़रा वॉशरूम में गए तो उन्होंने कहा यार मैं इनके ख़ानदान की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, वो बुला रही थी मगर मैं नहीं गया।
انہوں نے اس کا ڈینائی کیا فضل الرحمان صاحب. محمد مالک صاحب سے میں نے پوچھا, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, ان کے جناب وہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شاید خواجہ آصف بھی تھے, اور یہ سارے لوگ نون لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جن کے موجودگی میں یہ کہا ہے. مگر ایک تھوڑا سا ہٹتے ہوئے پیچھے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے وہ سرخیل نہیں, سرخیل ہوتا ہے یا سرخیل ہوتا ہے, سرخیل ہوتا ہے. یہ آپ ایک پشتون سے آپ تلفظ پوچھ رہے ہیں. وہ اس کو لیڈ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا وڈرال تو نظر ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی اس کا وہ ہے, یہ ہے. دوسرا لاسٹلی میں یہ کہہ دوں کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو نیب نے ابھی اس کی جو انکوائری کی اگلی سٹیج کرنی ہے کہ جناب کیسے تفتیش ہونی ہے, ان کی ای بی ایم جو ہے نا ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے نیب کے ترجمان سے جو بات ہوئی ہے کہ جناب یہ کب ہوگی فیصلہ, کہ یہ کیا وہ دائیں بائیں کر رہے تھے. میں نے کہا یہ مجھے بڑا اسپیسیفکلی بتائیں کہ یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے یا میٹنگ ہے اس سے پہلے ہوگی. انہوں نے کہا جی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ پہلے ہوگی یا بعد ہوگی. سو یہ سب سے بڑا اس وقت ہے کہ پتہ نہیں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور پردے کے آگے کیا ہو رہا ہے, مگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان فائلوں کے ارد گرد ہی ہو رہا ہے. تو کلاسرا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تو پہلے اے پی سی سے پہلے بلا لیا جاتا ہے تو کیا مولانا فضل الرحمان اس کے بعد اے پی سی کو لیڈ کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے ہم وہی میں ہے, ہم مولانا صاحب پہ بات کرتے رہتے ہیں, اچھے مقرر ہیں, اچھی انہوں نے اپنے سب پالیٹکس پاکستان میں پریگمیٹک پالیٹکس اگر کسی نے کی ہے نا, پریگمیٹک سے مراد ہے کوئی آئیڈیالزم پہ نہیں جاتے, نہیں کیا جا سکتا. مولانا صاحب کے پاس یہ بہت سارے ٹرکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بہت ساری یہاں پہ اچھی تقریریں بھی کرتے ہیں, ہم نے ان کو سنتے ہیں, پارلیمنٹ جاتے ہیں, وہ ان سے بہتر تقریر کا فن کوئی نہیں ہے. ان کے پاس ہر بات کا تقریباً جواب موجود ہے اور بڑی حد تک کنونسنگ بھی ہوتا ہے. وہ جناب مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تو بھی انہوں نے آ کے قوم کو کنونس کر لیا تھا کہ میرا ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیوں ضروری ہے, الحاق کیوں ضروری ہے. جب جناب مشرف کے خلاف ہو گئے تو انہوں نے اس وقت بھی اس کو جسٹیفائی کیا. جب وہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے جہاں پہ اس کے لتے لیتے تھے قومی اسمبلی میں اور ان کو ڈکٹیٹرشپ کی پتہ نہیں کیا کیا ان کی کرپشن کی کہانیاں پوری قوم کو سناتے, کسی دن میں سے میرا دل کر رہا ہے اگر اجازت دیتا میں ان کی تقریر نکلوا کے لے آؤں وہاں سے جو اس پہ کرتے تھے. تو انہوں نے وہ بھی جسٹیفائی کر لی تھی اس وقت. اب جب دوستیاں ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ کنٹینر پہ تقریریں ہوتی ہیں, انہوں نے وہ بھی کر لیں. اچھا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا لمبا میچ ان کا پڑا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو یاد مسئلہ تو کنسٹیٹوئنسی کا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے ان کو ریپلیس کیا ہے. اب ان کا بڑا سخت ان کی دشمنی جو چلتی ہے پولیٹیکل سے زیادہ ذاتی ہو چکے دونوں کے. اگر کبھی دیکھیں عمران خان صاحب بھی بڑے ذاتی اٹیک ان پہ کرتے ہیں, ہم نام نہیں دہرانا چاہتے, اچھا نہیں لگتا. اور مولانا صاحب بھی ان کو ایجنٹ وغیرہ کمپنی پتہ نہیں بلا بلا چیزیں کہتے رہتے ہیں. سر اب قبل کر لیں, ایک فرق ہے یہ جو سارا آپ کہہ رہے ہیں نا, سو میں ابھی بھی کہتا ہوں مولانا صاحب جو ہے آئی وہ ہوپ بھی ڈیفینڈ کر لیں گے وہ اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو اچھی خاصی ڈیٹیل ہے. اب 2 چیزیں ہوئی ہیں جو میں سٹوری دیکھی ہے کہ ابھی تک اس میں لفظ کہیں کرپشن کا نہیں آیا ان پورے ڈاکومنٹس میں. ہم یہ بات کلیئر کر دیں, انہوں نے ڈیٹیل دی. کیسے ڈیٹیل دی ہے جو عامر صاحب کے بینہ بے نامی کے. نہیں سر میں اسی پہ آتا ہوں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ان کے جو گوشوارے تھے مولانا صاحب کے, فضل الرحمان صاحب کے, وہ رکھے سامنے کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں جو لیگلی طور پر ہیں, اور کیا کیا نئی چیزیں جو ہیں ہمارے پاس آ رہی ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہیں. سو مولانا صاحب کو بلایا جائے گا کہ جناب یہ آپ کے پاس 2 کاغذ ہیں, 3-4 فائل ہے, یہ آپ کے ڈکلیئر ہیں سر, یہ ہماری اطلاع کے مطابق انڈکلیئرڈ ہیں. انڈکلیئرڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مینز ہیں تو ہمیں دے دیں, نہیں ہے تو فردر نیکسٹ اسٹیج آتی ہے, اس پہ جاتی ہے. سو مولانا صاحب میں پھر کہتا ہوں, مطلب عامر بھائی کی ایکسائٹمنٹ اپنی جگہ پہ, مولانا صاحب از اے بگ کیچ. نیب کی مجھے کیپیسٹی نہیں لگ رہی کہ وہ ان کا بازو مروڑ کلاس کے سر ان کا بازو مروڑ کے اے پی سی جانے میں روک سکیں یا مرضی کے فیصلے کر سکیں. مولانا صاحب اتنے وہ نہیں ہے سر. میں آپ سے جسارتی نہیں کر سکتا, میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. ماضی کا ان کا ٹریک ریکارڈ, ان کی ایفیشنسی دیکھتے ہوئے نیب کی, دین جو ہے پتہ نہیں کہ پولیٹیکل ایجنڈاز بھی چل رہے ہیں نا یہاں پہ. یہ بالکل سیدھا کوئی تفتیش بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ چیزیں سیاسی مقاصد بھی ہیں اس کے. مگر پہلا ایک فرق صرف یہ ہے کہ صاحب کہ مولانا صاحب کو آپ کو دیکھیں نا 40-50 سال ہو گئے ہیں سیاست کرتے ہوئے. اس سے پہلے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں جو الزامات لگتے رہے ان کے دائیں بائیں لوگوں پہ رہے ہیں. باہر آ رہے کہ وہ مذہبی اسکالر ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں. اس دفعہ ڈائریکٹلی ان پہ ان کے سارے بھائیوں کی, اگلے بھائیوں کی جو تفصیل ہے وہ میں نے ابھی نہیں دی ہے. مگر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ میں جو ہے نا اگر فرق ڈالنا ہونا تو وہ صرف ایک پراڈو جو لینڈ کروزر کے ارد گرد سارے احساس اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ماریا کی اجازت سے آپ سے ایک سوال بھی کرنا ہے
जब ये गिलानी साहब की कैबिनेट पे आके अताउर रहमान साहब को टूरिज्म की वजारत दी गई थी, आपको याद होगा 2008-9 में, इनके लिए उस वक्त भी 60-70 लाख से ज्यादा के करीब की प्राडो या लैंड क्रूजर खरीद के दी थी। वो गिलानी साहब ने रूल्स वगैरह रिलैक्स करके इनको लेके दी थी। इन्होंने कहा जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये हुकूमत चले, वही है, वही मैं बता रहा हूँ। सो ये लेके उनको दी गई थी, और जब वो वजीर नहीं रहे थे तो भी उसके बाद वो ले गए थे, पता नहीं फिर कैसे उन्होंने रिकवर करो, वापस आई। सो उनकी डिमांड्स माती जाए। अब इसमें मुझे क्यों इस पे शक है कि जब इन्होंने एनआरओ करवाया था इसका जनाब मुशर्रफ साहब का, उस पर एलओएफ पे डील हुई थी इनकी कि जनाब वो ठीक है, हम एलओएफ पे आपको सपोर्ट करते हैं सारी, वो डील कराने वाले कुछ और लोग थे। उन लोगों का रोल मुझे यहाँ पे जब तक नजर नहीं आता, जो मतलब है लोगों के दिलों में रहम डलवा देते हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे दिल में वो रहम आ गया था उन पे, नवाज शरीफ साहब पे, जो लोगों के दिलों में रहम डलवाते हैं ना सर, ये नैब डलवाता, वो कुछ और लोग हैं जो रहम डलवाते हैं, और उन्होंने पिछले 5-6 साल या 10-20 सालों में डाला हुआ है। वो मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा जब तक वो पार्टी आगे नहीं आएगी, भाई हमारे सामने नहीं आएंगे, मौलाना साहब पे ये नहीं कर सकेंगे नायब। सर लेकिन इसी तरह चीजें हो हमने लेकिन मौलाना साहब को जरूर बुलाया और हमने कहा भी है कि आप आए इस पर अपना जवाब दें, वो नहीं आए। लेकिन हम एक बार फिर से उनको दावत भी देते हैं कि कल आकर बेशक इसके हवाले से बात कर लें, लेकिन आप आए जरूर। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद जो काबीना में फड्डा हुआ उसके बारे में क्लासरा साहब से जानेंगे, अंदरूनी कहानी क्या है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासरा साहब, कैबिनेट के अंदर की क्या स्टोरी है? हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं कोई ना कोई फड्डा, कोई ना कोई लड़ाई हो रही होती है। अच्छा, दो चीज़ें हैं कैबिनेट को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो हम फड्डा कह सकते हैं कि फड्डा यस, या आप कहें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अच्छी बात है कि हो रही है, डिबेट होती है। द गुड थिंग इज, जैसे हम पहले भी हम उसमें अपने वीलॉग्स में कहते रहे, अच्छी बात है कि रेगुलर हर हफ्ते मीटिंग्स होती हैं, इससे पहले नहीं होती थी। 8-8 महीने नहीं थी, 8-8 महीने भी नहीं होती थी। या गिलानी साहब के दौर में मुझे याद आता है कि उस वक्त भी होती थी रेगुलर, लेकिन 15 दिन बाद होती थी। सो अब यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, और हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि जितनी रेगुलर मीटिंग होती है अंदर के फड्डे हमारे तक भी पहुंच जाते हैं। सो मीटिंग से होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें फड्डे वगैरह मिलते हैं। इस दफ़ा 2-3 उसमें इश्यूज हैं, बड़े अहम थे। एक तो ये थी वहाँ पे कि ये रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, इन्होंने वहाँ पे इंकशाफ किया। एक हफ्ता पहले इन्होंने ये कहा था कि जनाब की चीनी की कीमत जो है ना, पहले उस 55 रुपए से बड़ी मेहनत करके हुकूमत जो है उसको 72 तक ले गई, उस पर इंक्वायरी की, बड़ी मेहनत की इसके लिए। आपको पता है बड़ा इनके लिए बड़ा इनको काम करना पड़ गया कि 55 से हमने 72 तक कैसे लेके जाना है। उसके बाद जनाब जब इंक्वायरी हुई और नोटिस लिया कि आप उनके बारे में कहा जाते, खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो तो मुमकिन ही नहीं है कि नीचे है, वो तो ऊपर स्काई रॉकेटिंग जाती है। तो जनाब 72 से अब 100 वो क्रॉस कर चुकी है। और आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि 1 रुपया पर केजी बढ़ जाए, ये उनका बयान था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, अगर वो इसको करेक्ट करें, तो 5 बिलियन रुपीज का फर्क पड़ता है। अब जरा 72 से लेके जाके इसको 100 तक जाएं तो 100 से ज्यादा 30 रुपए पर केजी बढ़ी। अब 30 को जरा 5 के साथ ज़रबे खुद देते रहे, हमारे पास तो खत्म हो गया ये रीडिंग कि कितना लोगों की जेबों से पैसा निकल गया। खैर उन्होंने खुशखबरी सुनाई सर, उन्होंने लास्ट वीक, इससे जो पिछले उन्होंने कैबिनेट को कहा कि जनाब कि मैंने बड़ी मेहनत के बाद, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा, मैंने 2 रुपए चीनी की कीमत कम करवा ली है। और उस पर बड़ी क्लैपिंग हुई, बड़ी खुश हुए सारे के बाद, वेल डन। अब मजे की बात है, वो कहते हैं ना समटाइम आपका कहा हुआ मुंह पे आ जाता है, लोगों को कहते हैं अच्छी बात समटाइम। लास्ट मीटिंग में उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब ने फरमाया कि जनाब क्या, आई एम सॉरी, वो पिछले हफ्ते तो 2 रुपए वो कीमत वो कम करवा ली थी, उन्होंने 2 रुपए फिर बढ़ा ली है, 2 रुपए फिर बढ़ गई उन्होंने कहा। और ये जो है ये शुगर माफिया जो है, इन्होंने एकाएक कर लिए, होल्डिंग कर लिए, स्टॉक कर लिए हैं, और ये हमारे बस में नहीं आ रहे, लिहाजा उन्होंने कहा इसका एक ही हाल है कि हम इंपोर्ट करें, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जरा ये भी तसल्ली रखिएगा कि पिछले साल मई जून तक पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। हुकूमत की, इमरान खान साहब की हुकूमत की जरा इनके फैसले करने की पावर भी दें और दाद दें असद उमर साहब को, रज़ाक दाऊद साहब को, कैबिनेट को, बुज़दार साहब को, सबको, कि इन्होंने पिछले साल तक पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त हमें क्या कह रहे थे कि डॉलर कमा रहे हैं। 1 साल बाद हम बाहर से चीनी खरीद रहे हैं, और डॉलर जो हमने लिए थे, तो हमने क्या डॉलर लेने थे, अफगानिस्तान तक गए थे या थोड़ी सी चाइना तक गए थे, उन्होंने आके ले ली थी। अब हम यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर से वही चीनी खरीद रहे हैं जो हमने बहर उन्होंने भेजी थी। और उस पे उन्होंने बल्कि उन्होंने एक और इंकशाफ किया सर, 2 महीने पहले गंदम का आपका सीजन खत्म हुआ है, 3 जहाज गंदम के पहुंच चुके हैं जनाब, पाकिस्तान ने बाई कर ले। एक तरफ डॉलर नहीं है, अपने किसान को नहीं दिया, अपने किसान को रेट दिया 1400 रुपए। बहर से जो गंदम आ रही है सर, ये आ रही है 2000 रुपए पर आपके 40 kg पे। बहर के किसान को 600 रुपए दे दिया कैबिनेट ने या हुकूमत पाकिस्तान ने, अपने किसान को नहीं देना। खैर उस पे हुआ सर। अगली जो फड्डा हुआ, मैं उस पे आता हूँ। इन पॉलिसी को लोग ये रोते रहे ना कि आपको चीनी की मद में आपको क्या कुछ ये खांचे पड़े हैं और अभी पड़ने हैं। असल जो फटा हुआ है वहां पे सर,
وہ ہوا ہے کہ تنقید کی گئی انسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی جو بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا یہ بنی تھی، ڈاکٹر عشرت حسین صاحب 2 سال سے لگے ہوئے تھے کہ بابو کو بیوروکریٹس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، نظام کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور ایک بابو بتائے گا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ نا تار کے لونڈے والا آپ کو شعر یاد آتا ہے، مجھے تو نہیں آتا، کہ وہ آ کے جس سے بیمار ہوئے اسی کے جا کے اسی کے سبب اسی تار کے لونڈے سے دعا. آپ جس کی وجہ سے وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، بیوروکریسی تعاون نہیں کرتی، انہی کے ہی ایک ڈی ایم جی کو پی ایس کو بندے کو کہا کہ آپ کرو. 2 سال سے وہ لگے ہوئے تھے اور نہیں ہوئی. کیبنٹ والے اس پہ بڑھے گئے، انہوں نے کہا جناب 2 سال ہو گئے، لوگ ہماری یہاں پہ جان کو ہیں، کپڑے پھاڑنے کو آئے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہی. تو اس پہ بتایا گیا جناب کہ اب جو ہے شفقت محمود صاحب کو لگا دیا گیا کہ آپ انسٹیٹیوشن ریفارم دیکھیں. 2 سال بعد 2 سال گزر گئے ہیں، وہ اس ریفارمز نہیں ہو سکی، تو انہوں نے پھر نا اپنی وہ آ کے اس کی میٹنگز بتانا شروع کر دیں. یہ کیبنٹ کی انسائٹ بتا رہا ہوں کہ بتانا شروع کر دی کہ ہماری اتنی میٹنگ ہوئی. تو اسے کسی وزیر نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا حضور ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ 500 میٹنگ کی ہیں، 200 کی ہیں، 100 کی ہیں، ہمیں کوالٹی بتائیں نا، نکلا کیا ہے اس میں سے. خیر وہاں پہ شفقت صاحب نے بتایا کہ اتنے ڈویژنز ہم ڈیوالو کیے ہیں، بلا بلا وہ ہو گیا. اب پھڈا کہاں پہ ہوا جو اصل ہوا؟ یہ بھی ہوا. اس پہ تنقید کی انہوں نے کہ جناب کہ یہ تو کام ہی نہیں کر رہے. تو کسی نے یہ کہا کہ اصل جو رکاوٹ ہے وہ بیوروکریسی ہے، اور سیکریٹریز کمیٹی ہے یہاں پہ، کیبنٹ سیکریٹری جو ہوتے ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، بڑے دبنگ اور لاسٹ آف دا موہیکنز ٹائپ وہ بیوروکریٹ ہیں. جو یہ پتہ چلتا ہے جو 2-4 بچ گئے ہیں نا، آخری کوئی لاٹ بچ گئی ہے جو اچھے بیوروکریٹ کی، جن کی ابھی تعریف کی جا سکتی ہے. تو احمد نواز سکھیرا صاحب جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ سیکریٹری کمیٹی ہیں. ان پہ تنقید آ گئی کہ جناب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ یہ بیوروکریسی رجسٹ کر رہے ہیں ریفارمز کو، ان پہ اٹیک آیا. اچھا بڑے عرصے بعد جو میری 1-2 کسی کو سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے سٹینڈ لیا. لوگ پہلے نہیں لیتے تھے یہاں پہ کہ چلیں تنقید ہوگی. انہوں نے وہاں پہ پھر پورا کیبنٹ کو کنفرنٹ کیا، ایکسپلین کیا. انہوں نے ایک بات ہمیں سمجھائیں، ہم بیوروکریٹ آپ کی ریفارمز کے کیوں خلاف ہوں گے؟ کیونکہ یہ تو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈیپولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری ٹینیور فکس کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ لائکنگ ڈس لائکنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ ریفارمز ہیں نا آپ کی. ایک بیوروکریٹ کو اگر یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ کیوں آپ کے ایجنڈے کو، آپ کی ریفارمز کو وہ کرے گا، اس کو کنفرنٹ کرے گا، ڈینائل کرے گا. تو وزیروں نے ان پہ بھی تنقید کی. سو وہاں پہ خاصی اینڈ اٹس اے ہیلدی سائن. میں پھر کہوں گا جب کیبنٹ میں بیٹھ کے آپ یہ ڈیبیٹ کریں گے اچھی چیز نکلے گی. لیکن دکھ ابھی بھی ہے اس بحث کے باوجود بھی اس ملک سے، میں لاسٹ ورڈ کو پھر عامر صاحب سے پوچھیں، اس بحث کے باوجود بھی عامر صاحب یہاں سے چینی بہر بھیج دی جاتی ہے 11 لاکھ ٹن، 1 سال اگلے سال منگوا لی جاتی ہے 11 ٹن کے واپس آ جائے. اس بحث اور اس میٹنگ کے باوجود بھی گندم جو ہے وہ 2 مہینے بعد شارٹ ہو جاتی ہے. اس تمام کے باوجود وہاں رزاق داؤ صاحب جو ہیں کیبنٹ کے سامنے ایڈمیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے شوگر مافیا جیت گیا ہے، میں نے پچھلے ہفتے 2 روپے کم کروائی تو انہوں نے اس ہفتے 2 روپے بڑھا دیے. تو 2 روپے پہ کام چل رہا ہے ہمارے پاس. میرے خیال سے لاسٹ 2 لیکن میں کوئی کلپ لاؤ کریے، بڑی ضروری ہے کوئی کلپ. صاحب چینی کا جو ہے نا یہ پاکستان کی کارٹلز کے لیے موت ہے. اگر یہ ہو گیا اس طرح تو اس کے بعد کار والے بھی ڈریں گے، بینکوں والے بھی ڈریں گے، سیمنٹ سارے مافیاز اور سارے یہ جو کارٹلز ہیں نا یہ ڈریں گے. اس لیے انہوں نے انشور کرنا ہے کہ یہ عام آدمی نے کہنا ہے بھائی صاحب کارٹل ہی اچھا ہے اگر 50 روپے کلو ملے. انہوں نے قیمت نہیں آنے دینی گی، اور لارج جو قیمت نہیں نیچے آ رہی گورنمنٹ کی مس گورننس ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، ہینڈل نہیں کر رہے. اب میں آ جاؤں دوسرا. آپ ویسے میرے سے زیادہ سینک اور پیسیمسٹ ہے، میری زیادہ ہوپ ہوتی ہے، مگر مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ بیوروکریسی کی، یہ پاکستان کی بیوروکریسی یہ ریفارمز ہونے دیں گے. پچھلے 20-30 سال سے سن رہے ہیں اور یہ فائنلی 2 سال نہیں. میں ان کے سکھیرا صاحب جو ہیں وہ ان کی بات میں مان لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے حق میں نہیں ہے، زیادہ تر حق میں وہ سمجھتے ہیں حق میں ہے، بس زیادہ تر بابو ایسے نہیں سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں وہ جو 40-50% جو ہے نا جس کے اندر ایک پرپوزل ہے کہ جس طرح فوج کے اندر ہوتا ہے جو نالائق ہوتا ہے یا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا اس کو آہستہ آہستہ فارغ کیے جاتے ہیں. وہ نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کورسز ہوتے ہیں جو کورسز پاس نہیں کرتے اس کو نہیں کرتے. اس میں وہ چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ امتحان دیا اب یہ 60 سال تک یہی چلے گا، ہم ٹرف کوئی نہیں چھوڑنے کے لیے. بہت شکریہ عامر صاحب، ٹائم ختم ہو چکا ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.